تو جب حد حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکہ کے اندر خلافت کی باغ ڈور ڈالی اور خلاف بنو امیہ کے خلاف جو انہوں نے وہ ہے کہ محاذ آرائی کی. اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں. فضائل اعمال کے اندر کئی واقعات لکھے ہوئے ہیں اور ان کا نام بھی ہمیں جاننا چاہیے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں تو گویا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے بھی ہیں. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت جو ہے کچھ نہ کچھ مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر اور کچھ علاقوں کے اندر اور جو ہے قائم ہو گئی. یزید سے لڑائی ہوئی. یزید نے جو ہے گویا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کی. لڑائی ہوئی. لڑائی جو ہے مکہ کے اندر آ کے ہوئی. یزید کی فوج نے منجنیق سے آگ برسائی تو اس سے خانہ کعبہ کا پردہ جل گیا، خانہ کعبہ کی دیواریں ٹوٹ گئی. تو گویا کہ بہت زیادہ جو ہے خانہ کعبہ بوسیدہ ہو گیا اور ٹوٹ گیا. یزید مر گیا. یزید مرنے کا لڑائی ختم ہو گئی. لڑائی ختم ہونے کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ایک پہلے سے خواہش کی، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی گویا کہ میں ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح خانہ کعبہ کو بنایا تھا اسی طرح بناؤں. یہ اللہ کے رسول کی خواہش تھی. انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ظاہر کی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ خواہش اور یہ حدیث جو ہے عبداللہ بن زبیر کو بھی سنائی، کیونکہ عبداللہ بن زبیر وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں اور گویا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ہی انہیں پالا ہے اپنے پاس. گویا کہ ان کے منہ بولے بیٹے بھی ہیں، گود لیے بیٹے بھی ہیں گویا کہ. تو اس لیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلیفہ بن گئے گویا کہ مکہ کے اندر. اور خانہ کعبہ ویسے ہی بوسیدہ تھا، تھوڑا سا لڑائی ہوئی، لڑائی کے اندر اور زیادہ ٹوٹ گیا. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی. تو اللہ کے رسول کی خواہش کے مطابق اور بنائے ابراہیمی کے مطابق جو ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. وہ ہے کہ جو حتیم کا حصہ ہے یہاں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور دیوار جو ہے وہ ہے کہ یہاں سے گول بنائی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے 3 طرف سے چکوری رکھی اور ایک طرف سے جو دیوار تھی حتیم والا حصہ، حتیم والے حصے میں اوپر تک جو دیوار عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بنوائی اور یہیں تک جو ہے دیوار جو ہے اوپر تک 9 گز جو تھی. اس کے ساتھ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک کام یہ بھی کرا کہ جو دروازہ تھا اس کو نیچے کر دیا، بالکل زمین سے ملا دیا. آپ حضرات جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کا جو دروازہ وہ اونچا ہے، لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو خانہ کعبہ تھا اس کا دروازہ بالکل نیچے لگا دیا اور ایک دروازہ اس دروازے کے اپوزٹ بالکل سامنے جو ہے ایک دروازہ وہ کھول دیا کہ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے اندر جانا چاہے تو ایک دروازے سے جائے وہاں نماز پڑھے اور دوسرے دروازے سے نکل جائے تاکہ آنے جانے والوں کے لیے آسانی ہو جائے. ایک ہی دروازہ ہوگا تو مشکل ہوتی ہے اس سے جانا اس سے آنا ہے. تو اس طرح جو ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے جو ہے اس تعمیر کو جو ہے اللہ کے رسول خواہش کے مطابق بنائے ابراہیم پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کو تعمیر کرا. خلافت بنو امیہ کی طرف سے کوفہ کا گورنر حجاج بن یوسف جو ہے مقرر ہوا اور حجاج بن یوسف جو ہے وہ ظالم اور جاویر بادشاہ تھا. گویا کہ گورنر جو ہے وہ ظالم گورنر تھا اور وہ سخت گورنر تھا. اس کے حکم ہوا کہ آپ جو ہے مکہ و مدینہ میں جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے اس کو ختم کر کے اس پورے علاقے کو اپنے انڈر میں لے لیا جائے. تو گویا کہ اس نے مکہ کے اوپر آ کر قبضہ کر لیا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو جو ہے نعوذ باللہ شہید کر دیا. شہید کرنے کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، دنیا میں چلے گئے. تو اس کے بس کیونکہ حجاج کو چڑ ہوئی کہ جو خانہ کعبہ ہے اگر اسی طرح رہے گا جس طرح فی الحال اب ہے تو لوگ کہیں گے عبداللہ بن زبیر نے جو ہے اس طرح بنایا. اور کیونکہ حجاج کا جو ہے مخالف ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کے گویا کا دشمن ہے، اس لیے دشمن کا نام چلے تو اس لیے حجاج کو برداشت یہ بات نہیں ہوئی. تو حجاج نے یہ کہا کہ بھئی عبداللہ بن زبیر نے جو خانہ کعبہ وہ تو اس طرح تعمیر کرا جس طرح اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا ہی نہیں. اللہ کے رسول کے زمانے میں جو خانہ کعبہ تعمیر رہا وہ تو اسی طرح رہا کہ حتیم کا حصہ باہر تھا، وہاں نشانات تھے اور جو ہے یہ دیوار چکور تھی، جو ہے یہ گول نہیں تھی حتیم کی طرف والی. اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے 3 طرف چکور ایک طرف سے گول کر دی تھی اور خانہ کعبہ کے دروازے ایک کی جگہ 2 کر دیے تھے. تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کیونکہ حتیم کا حصہ خانہ کعبہ کے اندر نہیں تھا
वो था भी ऐसे ही वाकया ना। और दरवाजे दो नहीं थे, एक था, वो भी ऊंचा था। तो इसलिए हम खाने काबे की तामीर उसी तरह करेंगे जिस तरह अल्लाह के रसूल के जमाने में थी। हालांकि उसकी दलील वो सही नहीं थी, क्योंकि अल्लाह के रसूल के जमाने में वो मजबूरी की वजह से थी। और अल्लाह के रसूल की ख्वाहिश भी थी कि जो है बिना इब्राहिम पर खाने काबे की तामीर की जाए, लेकिन अल्लाह का रसूल जो है नहीं कर सके, मौका भी नहीं था, वक्त भी नहीं था, और जो लोग नए नए मुसलमान होते, इसलिए अल्लाह का रसूल ने इस तरह जो है नहीं किया था। तो उसके बाद हज्जाज ने इस हिस्से को तोड़कर, 3 हिस्से तो वैसे ही रहने दिए, एक हिस्सा जो हतीम की तरफ था वो तोड़कर दीवार, गोल दीवार को चौकोर दीवार उसने करवा दी, और हतीम का हिस्सा बाहर करवा दिया, और यहाँ जो है निशानात जैसे पहले लगे हुए थे वैसे ही लगवा दिए। और उसका दरवाजा जो था, एक दरवाजा बंद करके एक दरवाजा खोलकर उसको ऊपर कर दिया, ताकि मेरा नाम रहे। अब क्या कोई कभी हज्जाज ने इस तरह करवाया। करने के बाद फिर मामला इसी तरह चलता रहा। चलते चलते हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह का दौर आया। तो हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम उलमा किराम को जमा किया और कहा कि मैं खाने काबे की तामीर को असल तामीर पर करना चाहता हूँ। तो तामीर असल थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तामीर पर जो है मैं इसको बनाना चाहता हूँ, और जो अल्लाह का रसूल ख्वाहिश थी उसी के मुताबिक बनाना चाहता हूँ। तो हतीम का हिस्सा अंदर कर दूंगा और गेट जो है 2 करके गेट को नीचे कर दूंगा। तो उलमा किराम ने और खासतौर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने सख्ती के साथ हारून रशीद को मना कर दिया कि आप ऐसा ना करें। हालांकि हारून रशीद को ताज्जुब हुआ कि हम तो असल तामीर पर करना चाह रहे हैं खाने काबे को, आगे मना करने की वजह क्या है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बादशाह सलामत, ठीक है, आगे बात ठीक है, आप हमें इससे कोई एतराज नहीं कि आप जो अच्छा करना चाह रहे हैं, आप असल तामीर पे करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप जो इसको इसी तरह तामीर कर देंगे। क्योंकि उस वक्त लड़ाई चल रही थी, कभी किसी की खिलाफत, कभी किसी की हुकूमत, कभी कोई बादशाह, कभी कोई बादशाह। तो आपने जो असल तामीर कर दी, खुदा ना खास्ता आपकी हुकूमत किसी ने गिराकर दूसरा शख्स आया, दूसरा बादशाह आ गया, या आपका इंतकाल होगा, आपके इंतकाल का कोई ना कोई जो है बादशाह बनेगा, तो वो सोचेगा कि भाई अल्लाह के रसूल के जमाने में इस तरह था, तो क्योंकि अब हारून रशीद का नाम क्यों चले, मेरा नाम चलना चाहिए, तोड़कर फिर उस तरह बनाएगा। आकर वो कोई बादशाह आएगा, वो कहेगा भाई अल्लाह के रसूल की ख्वाहिश जो ये थी, और असल तामीर जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली तामीर थी, तो इसलिए तोड़ेगा फिर उस तरह बनाएगा। गोया कि बादशाहों का खेल बन जाएगा। है मालूम है कि असल तामीर नहीं है, लेकिन जो है क्योंकि बादशाह को खेल बन जाएगा, इसलिए अब इसको ऐसे ही छोड़ दो, किसी को इजाजत दो ही मत।